بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حاکم نے کہا، میڈم الپا، یہ بات فرحاد کو معلوم ہو چکی ہے، وہ تمہارے اعلی کاروں سے نجات حاصل کر چکا ہے، اب لازمی تم سے انتقام لے گا۔ ایک اعلی افسر نے کہا، ایک تو تمہاری زچگی ہونے والی ہے، تمہاری حفاظت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے، اس پر تمہارے نادیدہ جاسوس فرحاد کے لیے چیلنج بن گئے تھے، اب تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ برین آدم نے کہا، الپا نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ ایک طویل مدت سے اپنے یہودی قوم کی بہتری کے لیے دن رات محنت کرتی رہی ہے اور اپنے ملک و قوم کے لیے خطرات سے کھیلتی رہی ہے، آئندہ بھی یہ ہماری ہی خاطر خطرات سے بھی گری ہوئی ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم اپنی ملکی تاریخ میں الپا کی خدمات کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے، ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کی زچگی خیر و عافیت سے ہو جائے اور کوئی دشمن اس کے دماغ میں نہ پہنچ سکے، اب دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے۔ تیل ابیب کے مضافات میں ایک بہت بڑی سرکاری کوٹھی تھی، اس کوٹھی کے اطراف 5 میل کے رقبے تک بستیاں خالی کرا دی گئی تھیں، تمام مکانات گرا کر عارضی فوجی کوارٹرز بنائے گئے تھے۔ 5 میل کے رقبے میں چاروں طرف دیواریں اٹھا دی گئی تھیں اور اس علاقے کو ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اس علاقے میں عام لوگ تو کیا، عام فوجی بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے، صرف ان فوجی افسران اور جوانوں کی وہاں ڈیوٹی رہا کرتی تھی جو یوگا کے ماہر تھے اور ان پر کوئی جبرن تنظیمی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس بڑی سی محل نما کوٹھی میں الپا کی رہائش تھی، اس کی خدمت کے لیے جو کنیزیں تھیں وہ بھی یوگا میں مہارت رکھتی تھیں، جاسوسی ادارے کی تربیت یافتہ تھیں، لیڈی ڈاکٹرز اور نرسیں بھی غیر معمولی تھیں۔ کوٹھی کے 2 بڑے کمروں میں کمپیوٹرز اور بڑے بڑے درجنوں ٹی وی نصب کیے گئے تھے، ٹی وی کیمرے بھی جگہ جگہ تھے، کوئی چھپ کر اس الپا محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کوٹھی کے چاروں طرف جو کمرے اور کوریڈور تھے وہاں تیز روشنی رہا کرتی تھی۔ ان نادیدہ بنانے والی گولیوں کی خاصیت یہ ہے کہ انسانی ٹھوس جسم نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور سایہ بن جاتا ہے، اگر تیز روشنی ہو تو یہ سایہ زمین پر یا دیواروں پر دکھائی دیتا ہے۔ نادیدہ بننے والے معمولی روشنی میں آسانی سے اپنے سائے کو چھپا لیتے تھے، لیکن الپا محل میں یہ ناممکن تھا۔ محل کے اندر اور باہر جتنے مسلح محافظ تھے وہ بھی سایہ بن کر رہتے تھے تاکہ دشمن سایہ بن کر ان کے ٹھوس جسموں میں نہ سما سکیں۔ الپا اور اس کے جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت تھے وہ تمام فوجیوں کے اندر جا کر صورتحال سے آگاہ ہو سکتے تھے۔ ان تمام نادیدہ فوجیوں کی مخصوص شناخت رکھی گئی تھی تاکہ کوئی دشمن نادیدہ بن کر دھوکہ نہ دے سکے۔ مختصر یہ کہ ہر پہلو سے الپا کی حفاظت کے لیے زبردست اقدامات کیے گئے تھے۔ ایک ٹیلی پیتھی ایسا مسئلہ تھی جو پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ ایک تو الپا خود یوگا کی ماہر تھی، عام حالات میں کوئی اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن مسئلہ زچگی کا تھا، وہ ماں بننے کے لمحات میں دماغی طور پر کمزور ہونے والی تھی۔ ایسے وقت میں یہی سوچا جا رہا تھا کہ تمام یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے الپا کے دماغ میں یکجا ہوں گے اور پوری قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا راستہ روکتے رہیں گے۔ دشمن اپنے طور پر منصوبے بنا رہے تھے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سربراہ جان کولن الپا تک پہنچنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ وہ کئی اسرائیلی حکام اور فوجی افسران کے اندر جگہ بنا چکا تھا، حتیٰ کہ ہپناٹائز کرنے والے کو بھی ٹریپ کر چکا تھا جس نے الپا پر تنظیمی عمل کیا تھا اور اس کی آواز اور لہجے کو بدل دیا تھا۔ اس طرح وہ الپا کے نئے لہجے اور نئی آواز سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ فرانس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا میجر ٹی ہنٹر بھی الپا کے اندر رہنے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ وہ دیوی کو چند دنوں تک اپنی ممولہ اور تابع دار بنائے رکھنے میں کامیاب رہا تھا، پھر دیوی شیتارا اس کے شہر سے نکل گئی تھی۔ دیوی کی ڈمی ون سجاتا ابھی تک میجر کی ممولہ تھی۔ دیوی نے قسم کھائی تھی کہ سجاتا اور میجر ٹی ہنٹر سے بہترین انتقام لے گی، کیونکہ ان دونوں نے دیوی جیسی ہستی کو ممولہ اور تابع دار بنانے کی احمقانہ جرات کی تھی۔ فی الحال دیوی کی توجہ بھی الپا پر تھی، وہ یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ الپا کو اپنی ممولہ بنا کر وہ تمام اسرائیلی اکابرین پر حاوی ہو سکتی تھی اور یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی اپنے زیر اثر لا سکتی تھی۔ اسی طرح کے فائدے دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے حاصل کرنا چاہتے تھے۔
روسی بیچارے ٹیلی پیتھی سے محروم تھے، کبھی ماسک مین کے زمانے میں وہاں بھی خیال خوانی کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ جب سے ایوان راسکا یعنی موجودہ ساجد علی غلامی کی زنجیریں توڑ کر پاکستان آیا تھا، تب سے روس میں ماسک مین کا عہدہ بھی ختم ہو گیا تھا اور وہ ملک ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ ویسے اب روسی بھی کچھ ایسے منصوبوں پر عمل کر رہے تھے جن کے نتیجے میں کامیابی ہوتی تو ان کے پاس بھی خیال خوانی کرنے والے خاصی تعداد میں جمع ہو جاتے۔ ویسے یہ بعد کی باتیں تھی، ابھی الپا صابی کی مشترکہ ٹارگٹ بنی ہوئی تھی۔ وہ الپا محل میں اس لیے رکھی گئی تھی کہ اسے اگر کوئی اپنی معمولہ بنا لیتا تب بھی اسے اس محل سے نہ لے جا سکتا۔ کوئی دشمن اسے سحرزدہ کر کے محل سے باہر لے جانا چاہتا تو نادیدہ مسلح فوج اسے روک سکتے تھے۔ یوں الپا عارضی طور پر دشمنوں کے زیر اثر رہتی، پھر اسے رفتہ رفتہ دشمنوں کے شہر سے نکالا جا سکتا تھا۔ صرف چند ماہ میں وہ پھر محب وطن ٹیلی پیتھی جاننے والی خود سر الپا بن جاتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ الپا کو جسمانی طور پر اغوا کیا جائے اور کوئی اسے اپنے پاس قیدی بنا کر رکھے، اس لیے اسے الپا محل میں مستقل رکھنے کے لیے زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اس کی زچگی کا دن آ گیا۔ وہ صبح سے تکلیف میں مبتلا تھی، پھر تکلیف بڑھنے لگی، دماغ کمزور ہونے لگا۔ جان کولن اس کے اندر پہنچ گیا، اس نے اسے تکلیف سے کراہتے ہوئے سنا، پھر کہا، ہیلو الپا، یہ تکلیف عارضی ہے، جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ میں تمہیں ماں بننے کی پیشگی مبارکباد دے رہا ہوں۔ جیسے ہی تم ایک بچے کو جنم دو گی اور تمہیں قدرے آرام آئے گا، میں تم پر تنویمی عمل شروع کر دوں گا۔ الپا کراہتی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میجر ٹی ہنٹر کی آواز سنائی دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الپا جیسی اہم ہستی کو تم لے جاؤ اور میں منہ دیکھتا رہوں؟ جان کولن نے پوچھا، کیا تم میجر ٹی ہنٹر ہو؟ ہاں، میں اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے ذریعے فرانس کو امریکہ سے بڑا سپر پاور ملک بنا رہا ہوں۔ الپا کو حاصل کرنے کے بعد میری قوتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ کیا تم دن میں بھی خواب دیکھتے رہتے ہو؟ جب تم الپا کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاؤ گے تو پتہ چلے گا خواب میں نہیں تم دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے دیوی شیتارا کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، ایک عورت ماں بننے والی ہے، ایسے وقت عورت کا بدن اس کے مرد سے بھی چھپایا جاتا ہے اور تم دونوں بے شرموں کی طرح اس کے پاس موجود ہو۔ جان کولن نے کہا، اوہ گاڈ، تم بھی پہنچ گئیں۔ ٹی ہنٹر نے کہا، یہ ہمیں شرم دلا کر اپنے لیے راستہ صاف کرنا چاہتی ہے۔ دیوی نے کہا، میجر ٹی ہنٹر، جلد ہی تمہاری شامت آئے گی، مجھے الپا کے معاملے سے فرصت پا لینے دو۔ جان کولن نے کہا، اگر ہم تینوں نے عقل سے کام نہ لیا تو یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی فرہاد آنے والا ہے یا شاید آ چکا ہے۔ جب ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا میلہ لگ رہا ہے تو فرہاد ضرور آئے گا، اور یہ معلومات تو اسی نے فراہم کی تھی کہ الپا ماں بننے والی ہے۔ الپا کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ ایک آدھ گھنٹے میں ماں بن جائے گی۔ کیا یہ غور کرنے کی بات نہیں ہے کہ فرہاد ابھی تک نہیں آیا ہے؟ دیوی نے کہا، اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے، وہ نہیں آیا ہے تو آ جائے گا، اور نہیں آئے گا تو ہمارے لیے فائدہ ہی ہے۔ میجر ٹی ہنٹر نے پوچھا، تم فرہاد کو کیا کہتی ہو؟ فرہاد کو فرہاد ہی کہوں گی، اور کیا کہوں گی؟ وہ تمہارا سسر ہے، اس کا بیٹا تمہارا شوہر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے ہندو سمجھ کر اپنا پتی بنایا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، اس نے میرا دھرم قبول نہیں کیا تھا، وہ مسلمان تھا اور مسلمان ہے۔ تم نے اس کے ساتھ دن رات گزارے ہیں، وہ تمہارا مرد تو لگتا ہوگا۔ مسٹر ہنٹر، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، وہ میرا کچھ نہیں لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کچھ نہیں لگتا ہے تو پھر تمہارا دشمن ہوگا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، تمہاری زبان کاٹ کے پھینک دوں گی۔ تمہاری زندگی بہت تھوڑی ہے، مجھے اس معاملے سے نمٹ لینے دو۔ جان کولن نے پوچھا، کیا تم دونوں جھگڑا کرتے ہوئے وقت ضائع کرو گے؟ دیوی نے کہا، اسے ماں بننے دو، پھر ہم وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تنویمی عمل کے دوران الپا کے ذہن میں اپنی اپنی آواز نقش کریں گے، وہ ہم تینوں کی معمولہ اور تابعدار رہے گی۔ جان کولن نے کہا، ہاں مجبوری ہے، ہم تینوں میں سے کوئی اسے نہیں چھوڑے گا۔ تینوں نہ کہو، چاروں کہو۔ فرہاد کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ہاں، لیکن اس کی عدم موجودگی کھٹک رہی ہے، وہ کیوں نہیں آیا ہے؟ دیوی نے کہا، میں ایک اور بات محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں نے پوچھا، کیا محسوس کر رہی ہو؟ ہم تینوں اتنی دیر سے الپا کے اندر ہیں، لیکن یہ
یہ ہماری موجودگی پر اعتراض نہیں کر رہی ہے۔ ہاں، یہ ہماری آمد پر نہ خوش ہے، نہ حیران ہے اور نہ ہی پریشان ہے۔ دیوی نے اسے مخاطب کیا، ہیلو الپا، کیا بہت تکلیف محسوس کر رہی ہو؟ وہ پہلے کی طرح کراہتی رہی۔ جان کولن نے کہا، ہم سے بات کرو، تمہارے دکھ درد میں کمی ہوگی۔ وہ جواب نہیں دے رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان کی آوازیں نہیں سن رہی ہے۔ ان تینوں کو حیرانی ہوئی، وہ بار بار اسے مخاطب کرنے لگے لیکن نتیجہ وہی رہا، وہ ان تینوں سے لا تعلق رہی۔ جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر اس کے دماغ کو پوری طرح قبضے میں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ دیوی نے آتما شکتی کا زور لگایا۔ یہ اس کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ الپا کے دماغ میں تھے لیکن اس کے دماغ پر قبضہ جمانے میں ناکام ہو رہے تھے، حتیٰ کہ اپنی آواز کی لہروں کے ذریعے بھی پہنچا نہیں پا رہے تھے۔ الپا ان تینوں سے بے خبر تھی، نہ یہ جانتی تھی کہ دشمن اس کے اندر ہیں اور نہ ہی ان کی موجودگی سے اسے کوئی نقصان پہنچ رہا تھا۔ ایک تو وہ درد ذہ سے پریشان تھی، دوسرے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ جانے کتنے دشمن اس کے دماغ میں گھس آنے والے ہیں۔ دشمن نہ آئیں تو خوشی ہوتی ہے لیکن ان کے نہ آنے سے وہ اور زیادہ گھبرا رہی تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید موجود ہیں اور وہ دماغی کمزوری کے باعث انہیں محسوس نہیں کر پا رہی ہے۔ اس نے اپنے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو باری باری مخاطب کیا، پتہ چلا وہ اس کے دماغ میں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب بھی ایک ساتھ غیر حاضر ہیں۔ اس نے سیکیورٹی افسر کے ذریعے اعلیٰ حکام اور فوجی افسران کو اطلاع بھیجی کہ وہ خطرے میں ہے اور کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کی حفاظت کے لیے موجود نہیں ہے۔ اسے جواب ملا، تمام یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے الپا کے دماغ میں جا رہے ہیں، اسے آوازیں دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے خیال خوانی کرنے والے ماتحتوں کی آوازیں نہیں سن رہی ہے اور نہ ہی انہیں جواباً کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ تکلیف کے باعث اس سلسلے میں بحث نہ کر سکی، یہ سمجھتی رہی کہ دشمنوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اپنے اس سے دماغی رابطہ قائم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ الپا کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، پھر بھی وہ خوف اور دہشت میں مبتلا رہی۔ آخر ولادت کا وقت آ گیا، ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آوازیں الپا کے ماتحت خیال خوانی کرنے والوں نے سنی۔ دیوی، جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر کو بھی یہی آوازیں سنائی دیں۔ ان سب نے پھر الپا کے دماغ کو گرفت میں لینے کی کوششیں کی، پھر کوشش کرتے ہی رہ گئے۔ پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے، اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹا گیا۔ پھر الپا اور اس کے آس پاس موجود رہنے والی کنیزیں اذان کی آواز سن کر حیران رہ گئیں۔ وہاں کوئی مرد نہیں تھا لیکن اس ننھی بچی کے کان میں کوئی اذان دے رہا تھا۔ الپا نے پچھلی رات ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا تو ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے، وہ بیٹی بابا صاحب کے ادارے کی امانت ہے، جوان ہونے تک تیرے پاس رہے گی۔ اس بچی کے طفیل تجھے اب سے پہلے تنویمی عمل کے اثر سے بچایا گیا تھا، اس بار بھی کوئی تجھے اپنی ممولہ اور تابع دار نہیں بنا سکے گا۔ اور الپا دیکھ رہی تھی کہ یہی ہو رہا تھا، اب تک کوئی دشمن اس کے دماغ میں نہیں آیا تھا، جو آئے تھے وہ خاموش تماشائی بن کر رہ گئے اور بڑی حیرانی سے اذان کی دھیمی دھیمی آواز سن رہے تھے۔ بہت پہلے ان بزرگ نے الپا کو بشارت دی تھی کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہے۔ اس وقت پارس اور باربرا نے اسے ٹریپ کر کے اپنی تابع دار بنایا تھا لیکن بزرگ نے کہا تھا کہ پیدا ہونے والی بچی کے طفیل اسے تنویمی عمل کے اثر سے نجات دلائی جا رہی ہے، وہ بچی آئندہ فرہاد کی فیملی ممبر بننے والی ہے۔ وہ بچی دنیا میں آ چکی تھی، اس کے کان میں اذان مکمل ہو چکی تھی۔ بلی ڈونا کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا اس پر پارس نے بے تکی سی باتیں لکھی تھیں کہ بلی ڈونا مبارک ہو، وہ اس کے پیٹ میں ہے اور وہ ماں بننے والی ہے۔ بلی ڈونا کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ گیا، فضا میں لہراتا ہوا فرش پر آ گرا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیٹ پر یوں رکھ لیا جیسے سچ مچ ماں بننے والی ہو، پھر وہ جنجلا گئی۔ آج تک اتنا بڑا دھوکہ اسے کسی نے نہیں دیا تھا۔ وہ اس کا معمول اور تابع دار بن کر پیرس سے جکارتا آیا تھا، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا، اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھتا تھا اور نہ جانے کیسے کیسے راز معلوم کرتا رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر آواز دی، پارس میرے اندر نہ رہو، باہر آؤ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو 9 ماہ کے بعد ہی نکلوں گا۔ یہ کیا مذاق ہے، باہر آؤ، یہ زچگی کا کیس ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو۔ تم نہیں جانتے میں تمہیں چپکے دل ہی دل میں کتنا چاہتی ہوں، اب تم پیٹ ہی پیٹ میں چاہو میری جان، کیا تم اپنی جان کو پریشان کرو گے؟ تم دنیا کی پہلی عورت نہیں ہو، سبھی 9 ماہ تک پریشان رہتی ہیں۔ یہ کیا تم نے 9 ماہ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا تم
سنجیدہ نہیں ہوگے؟ پیرس میں تم میرے اندر گھس آئی تھیں، کیا سنجیدگی سے آئی تھیں؟ پھر مجھے اپنا معمول اور تابعدار بنایا تھا، کیا وہ بھی سنجیدگی تھی؟ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، تمہیں اپنا بنائے رکھنے کے لیے میں نے تم پر تنویمی عمل کیا تھا۔ یہ اپنا بنائے رکھنے کا اچھا طریقہ ہے، میں بھی تم پر تنویمی عمل کروں گا۔ وہ گھبرا کر بولی، نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گی، سامنے آ کر دوستی کرو۔ میں سامنے آؤں گا تو تم سایہ بن جاؤ گی، پھر مجھے اپنے جسم میں داخل نہیں ہونے دو گی، میں تمہارے سائے کو ڈھونڈتا رہ جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں سایہ نہیں بنوں گی، یہ جسم تمہارے حوالے کر دوں گی۔ سچ کہہ رہی ہو، یہ حسن و شباب میرا ہو جائے گا؟ ہاں، نمودار ہو جاؤ اور مجھے حاصل کرو۔ پارس اس کے اندر سے نکل آیا، اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولی، مکار فریبی، میں تمہارے سایہ بننے سے پہلے خود سایہ بن جاؤں گی، اب تمہارے دباؤ میں نہیں آؤں گی، نہ میں تمہیں دباؤں گا اور نہ تم دباؤ۔ آؤ، ہم تو بڑے پیار سے محبت کھیلیں گے۔ یو شٹ اپ، سچ بتاؤ میرے تنویمی عمل سے کیسے آزاد ہو گئے؟ تم خود آزما چکی ہو، جن صاحب آئے تھے تمہیں ایک تھپڑ مارا تھا، پھر مجھے عورت کی غلامی سے نجات دلا کر چلے گئے تھے۔ میں یقین نہیں کروں گی وہ کوئی جن تھا۔ کیا تم دوسری بار تھپڑ کھانا چاہتی ہو؟ جن صاحب ابھی آ کر ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی، اچھا بس رہنے دو، تم مکار ہو، حقیقت نہیں بتاؤ گے۔ تم نے کہا تھا میں نمودار ہوں گا تو یہ حسن و شباب میرا ہوگا۔ تم ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، میں جھوٹ نہیں کہوں گی، تم پر دل آ گیا ہے، لیکن تم مکار ہو، ہرجائی ہو، کسی دن مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے تم چلی جاؤ۔ تم بہت باتیں بناتے ہو، کیا اپنی سچائی اور محبت کا ثبوت دو گے؟ زیادہ بولو گی تو دل چیر کر رکھ دوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے سوال کا صحیح جواب دو۔ کیا مجھ پر تنویمی عمل کر چکے ہو؟ مجھے اس کا موقع نہیں ملا، اگر پیار سے موقع دو گی تو کروں گا۔ اس طرح ساری زندگی تمہیں اپنا بنا کر رکھوں گا۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ میں تمہارے آگے مجبور کیوں ہو رہی ہوں؟ کئی بار ارادہ کر چکی ہوں کہ تمہارے دماغ کے اندر جاؤں گی، لیکن ارادہ کرنے کے باوجود خیال خوانی نہیں کر رہی ہوں۔ پھر تو یہ تشویش کی بات ہے، ذرا سوچو کہ تم سے کون دشمنی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ میرا کوئی دشمن میرے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے تو اناتا کے اندر جا کر اس کے خیالات پڑھو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے خیالات نہیں پڑھ سکوں گی؟ مجھے شبہ ہے کہ وہ پراسرار لڑکی تمہاری دشمن بن گئی ہے، کیونکہ تم خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس نے خیال کھونے کی پرواز کی، اناتا کے دماغ میں پہنچنا چاہا، لیکن اناتا نے سانس روک لی۔ بلی ڈونا نے ناکام ہو کر کہا، وہ تو بڑی معصوم تھی، ان پراسرار قوتوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس کی مدد کیا کرتی تھی، وہ یوگا کی بھی ماہر نہیں تھی، لیکن ابھی اس نے سانس روک لی ہے۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے باری باری اناتا کے پاس آتے تھے، اس کی نگرانی کرتے تھے اور اسے دشمنوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ اب انہوں نے اناتا کے دماغ کو لاکڈ کر دیا تھا۔ یہ پارس جانتا تھا کہ کیسی آواز اور لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں پہنچا جا سکتا ہے۔ پارس نے بلی ڈونا کے اندر آ کر اناتا کی آواز اور لہجے میں کہا، ہیلو بلی ڈونا، تم ابھی میرے اندر کیوں آئی تھی؟ بلی ڈونا نے سانس روک کر اسے بگانا چاہا۔ وہ اناتا یا کوئی اور ہستی ہوتی تو دماغ سے نکل جاتی، لیکن وہ پارس تھا، اس کی سوچ کی لہریں موجود رہیں۔ پارس نے اناتا کی آواز اور لہجے میں کہا، تم میرے اندر آیا کرتی تھی، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، آج سے میں بھی آیا کروں گی، تم بھی اعتراض نہ کرو۔ بکواس مت کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ ڈانٹنے سے بچے سہم کر بھاگ جاتے ہیں، میں بچی نہیں ہوں۔ کیا تم نے مجھ پر عمل کیا ہے؟ میں ہمیشہ اچھے عمل کرتی رہتی ہوں، اپنے اچھے عمل سے تمہیں بھی غلطیوں سے بچانا چاہتی ہوں۔ تم کون ہوتی ہو مجھے غلطیوں سے بچانے والی؟ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں بچاؤں گی۔ تم نے میرے دماغ میں آ کر میرے بہت سے راز معلوم کیے ہوں گے۔ تمہارے دماغ میں کچرا بہت ہے، اس لیے میں نے صرف 2 ہی راز معلوم کیے ہیں۔ کون سے 2 راز؟ ایک تو یہ کہ تم سلطان صالح کی بیٹی صالحہ بن کر یہاں رہتی ہو، اور اس کی اپنی بیٹی صالحہ امریکہ میں تمہاری قیدی بن کر رہتی تھی۔ بلی ڈونا نے کہا، رہتی تھی نہیں، اب بھی وہ میری
قیدی ہے۔ یہ سن کر مایوس ہو جاؤ گی کہ وہ قید سے آزاد ہو چکی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کی۔ وہ صالحہ کے اندر پہنچ کر اس کے قیدی ہونے کا یقین کرنا چاہتی تھی، لیکن صالحہ نے سانس روک لی۔ اس نے حیران ہو کر پھر صالحہ کے اندر پہنچنا چاہا، مگر وہ پھر ناکام ہو گئی۔ اس نے صالحہ پر تنویمی عمل کر کے اسے ایک معمول میاں بیوی کی نگرانی میں رکھا تھا۔ وہ ان میاں بیوی کے اندر پہنچی۔ ان کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ صالحہ کی گمشدگی سے پریشان ہیں اور اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے گم ہو گئی؟ تم نے اسے باہر کیوں جانے دیا؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم صبح 10 بجے تک کیسے سوتے رہے، جبکہ ہم صبح 5 بجے بیدار ہو جاتے ہیں۔ جب اٹھ کر دیکھا تو مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ نہیں تھی۔ اس نے پریشان ہو کر اناتا سے پوچھا صالحہ کہاں ہے؟ جہاں بھی ہے محفوظ ہے اور عزت آبرو سے ہے۔ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ تم جب چاہتی تھی میرے دماغ میں گھس آتی تھی۔ کیا یہ تمہارے باپ کا دماغ ہے؟ میرے پراسرار ہونے کا راز معلوم کرنے کے لیے باولی ہو رہی تھی، اب معلوم کرو۔ پہلے تمہیں کمتر سمجھتی تھی، کسی کمتر سے دوستی نہیں کی جاتی، لیکن اب تم میرے برابر ہو، میں دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ تم برابر کی بات نہ کرو، تم میرے دماغ میں نہیں آ سکتی، میں تمہارے اندر ہمیشہ آ سکتی ہوں، اس لیے تم کمتر ہو اور کمتر سے دوستی نہیں کی جاتی۔ تم میری توہین کر رہی ہو، مجھے برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اتنا بتا دو کہ کیا صالحہ کو یہاں لا کر اسے سلطان کی بیٹی اور مجھے فراڈ ظاہر کرو گی؟ ابھی ایسا ارادہ نہیں ہے، مجھے ایک خاص مدت تک انتظار کرنا ہے۔ تم ایک خاص مدت تک کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ یہ انتظار تمہارے دوسرے راز کے سلسلے میں ہے۔ ہاں تم نے کہا تھا میرے 2 رازوں سے واقف ہو، ایک راز تو صالحہ کا ہے، اسے تم نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ دوسرا راز کون سا ہے؟ وہ خزانے کا راز ہے۔ خزانے کا راز؟ بلی ڈونا نے انجان بن کر پوچھا کون سا خزانہ؟ تم کس خزانے کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو جزیرہ ساؤ میں ہے۔ اوہ گاڈ، تم نے میرے چور خیالات پڑھ کر یہ راز معلوم کیا ہے، اور یہ بھی معلوم کیا ہے کہ اس خزانے تک پہنچنا اور اسے حاصل کرنا دشوار ہے، اس میں خاصا وقت لگے گا، لیکن تمہارا یہ ساتھی اگر میرا ساتھ دے گا تو میں چند دنوں میں وہ خزانہ حاصل کر لوں گی۔ کیا تم پارس کو بھی ٹریپ کر رہی ہو؟ ہاں پھانس رہی ہوں، مگر یہ نہیں پھنس رہا ہے۔ میں اب تک اس پر 2 بار تنویمی عمل کر چکی ہوں۔ یہ چند گھنٹوں کے لیے معمول بنتا ہے، جب تابع داری کا وقت آتا ہے تو میرے شہر سے نکل جاتا ہے۔ بلی ڈونا نے خوش ہو کر کہا اس کا دماغ کچھ غیر معمولی ہے، میں بھی اسے معمول اور تابع دار نہ بنا سکی، اس لیے اسے اپنا یار بنا رہی ہوں۔ یہ مجھے بھی تمہارے تنویمی عمل کے شہر سے نجات دلائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بلی ڈونا نے پارس کی طرف دیکھا، وہ بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا، یعنی سونے کے بہانے اناتا بن کر اس کے دماغ میں اتنی دیر سے بول رہا تھا۔ بلی ڈونا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے آواز دی، پارس۔ وہ نیند میں بولا، ہائے اناتا، اتنی محبت سے آواز نہ دو، میں تمہیں نہیں بلی ڈونا کی زلفوں کا اسیر ہوں، حالانکہ بلی ڈونا کی زلفیں بوائے کٹ ہیں۔ پارس میں بول رہی ہوں، اٹھو۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، پھر کہا سوری، تم خیال خوانی میں مصروف ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھا کر سو جانا چاہیے۔ تم نے درست کہا تھا، اناتا مجھ سے دشمنی کر رہی ہے، اس وقت بھی میرے اندر موجود ہے۔ اسے کہو میرے پاس آئے، میں اسے سمجھاؤں گا کہ تم میری وہ ہو، مجھ سے بہت وہ کرتی ہو، لہذا تمہیں وہ نہ کرے۔ کیا وہ کر رہے ہو؟ پلیز، جس طرح تم تنویمی عمل کے شہر سے نجات حاصل کر لیتے ہو، اسی طرح مجھے اناتا کے شہر سے نجات دلاؤ۔ تم دیکھ چکی ہو جن صاحب نے میری کمر پر لات ماری تھی اور میں چشمے زدن میں تمہارے تنویمی عمل کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ اناتا نے دوبارہ چپکے سے مجھ پر عمل کیا تھا، دوبارہ جن صاحب نے لاتیں ماری تھیں اور میں نے اناتا سے بھی نجات حاصل کر لی تھی۔ وہ بولی، یعنی تم 3 بار لاتیں کھا چکے ہو۔ مجبوری ہے، جنات کا یہ دستور ہے، وہ لاتیں مار کر مشکلیں آسان کرتے ہیں، تم سوچ لو۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا لات زور سے لگتی ہے؟ بھائی لات انسان کی تو نہیں ہے، ایک جن کی ہے، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی جن صاحب عورت سے تو رعایت کریں گے، عورت ان کی کمزوری ہے، وہ تو اسے اور دل و جان سے لات رسید کرتے ہیں۔ نہیں، میں تو مر جاؤں گی، مجھے کسی دوسری طرح اناتا سے نجات دلاؤ، میں اور کوئی راستہ نہیں جانتا ہوں، تم اچھی طرح سوچ لو، جلدی نہیں ہے، جب بھی اناتا سے نجات حاصل کرنا چاہو میں جن صاحب کی خدمات پیش کر دوں گا۔ اس نے فکر میں مبتلا ہو کر اناتا کو آواز دی، اے کیا تم موجود ہو؟ اسے جواب نہیں ملا، اس نے دوبارہ
دوبارہ مخاطب کیا، پھر کہا شاید چلی گئی ہے اور اگر چھپی ہوگی تو میں اس کا کیا بگاڑ لوں گی۔ فکر کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتا، اپنا دھیان بٹانے کے لیے مجھ سے پیار بھری باتیں کرو، بکواس مت کرو، میرا بہت نقصان ہو رہا ہے، اس نے میرے اندر رہ کر خزانے کا راز معلوم کر لیا ہے۔ پارس نے کہا ہاں یاد آ رہا ہے، اناتا مجھے اپنا معمول بنا کر کہہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ جزیرہ ساؤ جاؤں گا، وہ میری مدد سے صدیوں پرانا خزانہ حاصل کر سکتی ہے۔ کیا تم اناتا کی مدد کرو گے؟ تم بھی حسین ہو اور اناتا بھی کچھ کم نہیں ہے، ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، شاید تم میں سے جو جیت لے وہی مجھے پالے۔ ایک ہرجائی جیسی باتیں نہ کرو، تم اس پر تھوکو گے بھی نہیں۔ بالکل نہیں، ویسے بھی اچھی چیز پر تھوکنا نہیں چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر بولی تم اس پر تھوکو گے، اس کے لیے قریب جانا ہوگا۔ جاؤں؟ بکواس مت کرو، کام کی باتیں کرو، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اناتا اس خزانے کی طرف کبھی نہ جا سکے۔ تم اس خزانے کو اہمیت کیوں دے رہی ہو جبکہ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت آ سکتی ہے؟ وہ تاریخی خزانہ ہے، ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس خزانے میں ایسے ہیرے جواہرات ہیں جنہیں آج کی دنیا دیکھے تو حیران رہ جائے۔